اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کے لیے لکنود ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً ایک آیت آتی ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کے انسان کے لکنود ہونے کا خود انسان گواہ ہے. اچھا، کیونکہ بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ جو دیکھتے ہو نا، ان ہو کے اندر ایک ہو چھپا ہوا ہے، یہ ہو ظاہر ہے، یہ جو ہو ہے یہ پلٹ کے کچھ جو تفسیر کرنے والے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جو ہے وہ پلٹ کے انسان کی طرف جائے گی، کہ انسان اپنے لکنود ہونے پہ گواہ ہے. تو یہاں پر ایک لفظ آتا ہے جو ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے، جب میں کہوں گی نا کہ ہر انسان کو پتہ ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا کہ علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان جو ہے وہ خود اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. تو جب یہ سوال آئے گا تو ہم یہاں پر کتنے ایسے آپ دیکھو گے 99% یا ہم 80% لوگ دیکھتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ گمراہ راستے پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ تو نہیں کہتے کہ ہم غلط ہیں، ان کو تو کوئی چیز اپنی غلط لگتی ہی نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی غلط چیز لگتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں. کتنی دفعہ اگر ان کو کہا بھی جاتا ہے تو بھی کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط میں ٹھیک ہوں. تو یہاں پر اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ خود انسان کی جو ضمیر ہے، پروردگار عالم نے خود انسان کو ایسے خلق کیا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان جو ہے شیطان اس کو اتنا دھوکہ دیتا ہے. آپ نے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہوگی کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے ان کے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے سجا کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کے برے اعمالوں کو. اور ہم نے قرآن میں کتنی آیتیں ایسی پڑھی ہیں جس میں اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کافروں کے لیے اللہ کہتا ہے، کافروں کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ انسان خدا نخواستہ قنوط ہوتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس سے سخت نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ بھی اس کی نظروں اور اس کے دل اور دماغ کے اوپر ایک پردہ حائل کر دیتا ہے نا، پردہ لگا دیتا ہے، اور پھر وہ غلط کام کرتا ہے. لیکن خود قرآن میں خدا کہتا ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے لیکن اس کو غلط کام اپنے اچھے لگتے ہیں، کافر کی نشانی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ ان کو اس بات کا بھنک بھی نہیں ہوتی، یعنی اللہ ان کو بھنک لگنے بھی نہیں دیتا کہ تھوڑا بھی ان کو شعور آ جائے گا تو وہ پوچھیں گے، وہ معافی مانگیں گے، وہ بھاگ دوڑ کریں گے. ایک اللہ کی نفرت کی نشانیوں میں سے ہے. دوسرا شیطان جو ہے وہ زینت دیتا ہے جو ہے وہ اعمال کی. اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا وہ گناہوں میں گھس جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ اس کو گناہ نہیں لگتا بلکہ اس کو صحیح کام لگتا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اصحاب سبت کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جب بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، مچھی نہیں پکڑنی ہے شنیوار کے دن، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، پہلے ایک گڑھا کھودا تھا، کھادا کیا تھا، آہستہ آہستہ سے گناہ کی طرف گئے، پھر کھلا مچھلیاں پکڑنے لگے. یہاں اللہ کہتا ہے کہ جب آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گناہ کی طرف جاتے ہیں نا، پھر کھلا گناہ کرنے لگتے، پھر ان کو وہ گناہ نہیں لگتا. نمبر 1 چیز یہاں پر یہ کلیئر بات ہو گئی. خود پہلے تو انسان کو ہر چیز کا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس کو اپنی نفس کی بصیرت ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہو علی ذالک لشہید کی جو ہو ہے نا وہ پلٹ کے اللہ کی طرف جاتی ہے. انہو بے شک اللہ کی ذات اس انسان کے لکنود ہونے پر گواہ ہے، کیونکہ سب سے پہلا گواہ خود خداوند عالم کہتا ہے میں ہوں گا قیامت کے دن. اچھا پھر آپ دیکھو یہاں پر یہ چیز کلیئر ہو گئی ہمارے لیے. اچھا پھر اس کے بعد جب ہم آیت کی طرف آتے ہیں تو ایک اور چیز اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مزے کی یہاں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان قنوط ہوتا ہے
تو اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھو گے نا اس آیت کا، تو آپ کو اس آیت کا ترجمہ میں ملے گا. اگر ہم اس کا اس میں ترجمہ کرتے ہیں نا، ترجمہ پڑھتے ہیں خود نہیں کرتے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لحب الخیر، بہت محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے مال سے. حالانکہ اس میں مال کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا وَإِنَّهُ لحب الخیر، خیر لشدید ہے، اس میں تو خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مال کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہے. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مال کی بات آتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم نوٹ کرتے ہیں. یہاں پر بہت ایسی چیزیں اس آیت میں ہیں کہ ہمیں اس کو نوٹ کرنے کی بات آتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہاں پر یہ آتی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اوکے، انہو کی ہو پلٹ کے انسان کی طرف چلی جائے گی، پھر انسان کی طرف آتی ہے کہ بے شک وہ انسان جو ہے بہت لحب، محبت کی وجہ سے، یہ مال کی محبت کی وجہ سے، جو شدید ترین مال سے محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لکنود ہو جاتا ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ جو بھی ہو جاتا ہے. لیکن لحب کی جو لام ہے نا، اس میں حب کے اندر لے جو آیا ہے، اس کو ہم لام علت بھی کہیں گے اور لام تعدیہ بھی کہیں گے. اس کو آپ نوٹ کریے گا، ہم گرامر میں کریں گے. اس کو لام متعدی بھی کہتے ہیں، تعدیہ بھی کہیں گے یہاں پر، اور لام علت بھی کہیں گے. لیکن یہاں پر اس کو ترجمے میں کریں گے بے شک اللہ کی وہ ذات، انہو بے شک وہ انسان، یہاں پر بھی ہو پلٹ کے انسان کی طرف جائے گی، بے شک وہ انسان لحب الخیر لشدید، شدید ترین جو مال سے یا خیر سے محبت کرتا، خیر سے جو محبت کرتا ہے، یہ ریزن بنتا ہے کہ وہ لکنود ہو جائے. اب ہم آتے اس خیر کی طرف کہ یہ خیر کیا ہے نا، خیر کیا ہے. یہاں پر آتے خیر کی، ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ اتنی میننگ ہوتی ہے، بہت 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 زیادہ وسیع میننگ ہے. خیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خیر میں سب سے پہلے علم آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، فہم آتا ہے، تقوی آتا ہے، جنت آتی ہے، سعادت آتی ہے. اور اگر خراب چیزوں کے اندر دیکھا جائے، خراب تو نہیں کہہ سکتے، مال بھی آ جاتا ہے، دولت بھی آ جاتی ہے خیر کے اندر. اور خیر کے اندر تمام مادیات چیزیں آ جاتی ہیں نا، مٹیریل چیزیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں. تو مادی چیزیں اور معنوی چیزیں دونوں جو ہے وہ خیر کے اندر آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ہے نا، کیونکہ یہ آپ دیکھو لکنود کے ساتھ خیر کو ملایا گیا ہے نا، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر لگتا ہے کہ یہ کچھ مٹیریل چیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر مال کی بات ہو رہی ہے نا، کسی مٹیریل چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے یہاں ایک اور چیز ہمیں پوزیٹیو ملتی ہے کہ جو مال دولت ہوتی ہے، یہ جو مال ہوتا ہے دنیا کا، جو پیسہ ہے، پراپرٹیز ہیں، جو بھی چیز ہے، خدا نے اس کو خیر کہا ہے، اللہ نے اس کو شر نہیں کہا. یہ مین پوائنٹ ہے نا، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہے. آپ دیکھو قرآن میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں پروردگار عالم کہتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ للوالدین والاقربین، یعنی جب تم نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وہ جو مال ہے نا، اس میں ان کے لیے وصیت بھی کرو. تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے مال دنیا کو میرے رب نے خیر کہا ہے. تو خیر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے دنیا کی جو دولت ہوتی ہے، جو مال، جو پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو، شوہر کو، سب کو خوش رکھتے ہیں. ہم جو ہے وہ مال کے ذریعے سے زیارات میں جاتے ہیں. اور یہ جو مال ہے بہت زیادہ ایک وسیلہ ہے ہمارے لیے خیرات کرنے کا. لیکن یہ مال جو ہے وہ ناشکری کا بھی ذریعہ ہے، یہ مال جو ہے وہ بخل کا بھی ذریعہ ہے، یہ جو مال ہے وہ غصبی چیزوں کے کھانے کا بھی ذریعہ ہے. اور وہی آتا ہے کہ یہ مال دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. لیکن مال چاہے پوزیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو، یہ جو مٹیریل یا شدید ترین محبت ہے نا کس چیز کی، کبھی کبھی اس کو لکنود بنا دیتی ہے. یہ جو حد سے تجاوز کرنا ہوتا ہے نا، ایک لمٹ کو کراس کر دینا، افراد اور تفریط جو ہے وہ انسان کو کنود بنا دیتی ہے. اب اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ایک اور لفظ ہمیں ملتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. کیا یہ انسان افلا یعلم، کیا پس لا نہیں، یعلم جان رہا ہے،
یہ انسان اذا جب بعثر جب اس کو قبروں سے نکال کر اتھل پتھل کیا جائے گا. اتھل پتھل آپ سمجھتے ہو نا, اوپر کی چیز نیچے, نیچے کی چیز اوپر, اتھل پتھل جب اس کو کیا جائے گا. اور پھر ما فی قبور جو کچھ قبروں کے اندر موجود ہے. یہاں آپ نے دیکھا یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں ایک لفظ ہے بعثر. بعثر اس کو آپ نوٹ کریے گا. جہاں کچھ علماء کہتے ہیں بعثر جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. کچھ علماء کا مطلب ہے, کچھ کا کہنا ہے کہ بعث, کچھ علماء کا کہنا ہے بعث اور پھر اثارہ. یہ لفظ ہے بعث اور اثارہ کو جب ملایا گیا تو پھر بعثر ہو گیا, بعثرہ. یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ جیسے مجھے لگتا ہے آغا محسن کراتی بھی کہتے ہیں کہ بعث اور اثارہ, اور کچھ کہتے ہیں نہیں, اس کے خود کے روٹ ورڈز ہی یہ رباعی ہے اور اس کے خود روٹ ورڈز ہی 4 حرفی ہیں. اور بعثر کا مطلب بھی ہوتا ہے کھلنا یا کھولنا یا ظاہر ہونا. اور یہاں جو میننگ ہوتی ہے اس کی یہ میننگ ہوتی ہے کہ جب قبروں کو کھولا جائے گا اور اس میں تمام چیزوں کو ظاہر کیا جائے گا. لیکن کچھ علماء جیسے آغا محسن کراتی بھی یہ کہتے ہیں کہ بعثر کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ بعث و اثارہ, یعنی بعث وہی مبعوث کرنے کی میننگ میں آتا ہے, بعث باہر نکالنا, کھینچنا, باہر نکالنا, اور اثارہ وہی کہ نکال کر چیزوں کو اتھل پتھل کرنا, اوپر کی چیز نیچے اور نیچے کی چیز کو اوپر کر دینا, اس میننگ میں آتا ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا بہت سارا جو بھی اس کی میننگ ہے, اوپر کی چیز نیچے ہے اور نیچے کی چیز اوپر, جو بھی ہے, لیکن اس کی میننگ وہی آتا ہے کہ کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ جب بعثر, جب قبروں کو کھولا جائے گا, قبروں کو کھول کر پھاڑ کر اس میں سے تمام چیزوں کو اس طرح سے نکالا جائے گا کہ جو اوپر کی چیز ہے نا وہ اتنا, جیسے نہیں ہم دیگ کھانا پکاتے ہیں نا تو کیسے ہم چمچ چلاتے ہیں تو اوپر کا سارا چیزیں نیچے آ جاتی ہیں اور نیچے کی اوپر ہو جاتی ہے, اس طرح سے قبروں سے کیا جائے گا کہ اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی چیزیں اوپر ہو جائیں گی. کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے, اس سے بھی زیادہ خطرناک آیت نیچے آ رہی ہے, اور وہ کون سی ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, حُصِّلَ وَحُصِّلَ اور نچوڑا جائے گا, نکالا جائے گا, مَا فِي الصُّدُورِ جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہے. کل بھی ہم نے بحث کی تھی اس کے بارے میں کہ صدر جو ہے وہ دل کو نہیں کہتے ہیں, دل میں تو صرف اللہ رہتا ہے نا. صدر اصل میں کہتے ہیں کیپیٹل کو کہتے ہیں, یا صدر دل کے, جیسے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری مسجد ہے, مسجد کی جو پارکنگ ہے نا, پارکنگ کا ایریا ہوگا, یا میرے گھر کی جو مین گیٹ ہے, یا مین گیٹ کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو نیچے کا جو ایریا ہے وہ سب پارکنگ کا ایریا ہے. پارکنگ سے گزر کے ہم لوگ گھر کے اندر آتے ہیں نا, جو ہمارا خاص دروازہ ہوتا ہے داخل ہونے کا, پارکنگ کے گزرنے کے بعد آتے ہیں. یعنی جب ہم پارکنگ میں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں صدر, یا ہم اس جو خاص دروازہ ہوتا ہے, جو خاص جگہ کا دروازہ ہوتا ہے, اس دروازے کے سامنے والے حصے کو صدر کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یوسوس فی صدور الناس, کے شیطان انسان کے اس پارکنگ, دل کے اس پارکنگ کے ایریا میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے آس پاس بیٹھا ہوتا ہے, کب اس کو موقع ملے اور وہ دل میں داخل ہو. اور دل میں داخل تو نہیں ہو سکتا نا, ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کبھی دل میں داخل نہیں ہو سکتا, ہاں البتہ پارکنگ کے ایریا میں ضرور ہوتا ہے. وحصل, حصل کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے نا, حصل, ہم کہتے ہیں نا میں نے حاصل کیا, آج تک ہم یہی کہتے ہیں کہ میں نے حاصل کیا. میں نے حاصل کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ پانا کسی چیز کو نا, لیکن حصل کی جو روٹ میننگ ہے وہ ہے, کس طرح سے اس کو سمجھاؤں, ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اخروٹ ہوتا ہے نا, اخروٹ کو توڑ کر آپ کیا کرتے ہو, اس میں سے اس کا مغز نکالتے ہیں نا,
جب آپ اخروٹ کو توڑ کر اس کا مغز نکالتے ہیں یا کسی بھی فروٹ کے اندر میں سے ہم اس کو توڑ کر اس کا اصل جو خاص چیز ہوتی ہے، جو اس کا اصل مغز ہوتا ہے، اس کو نکالا ہے، انسان کے اندر بھی، یا ہم جب بکرے کا مغز پکاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کے سر کو توڑتے ہیں اور پھر اندر سے مغز نکالتے ہیں نا. ہر وہ چیز جس کو توڑ کر اس کا اصل مغز نکالا جائے اس کو حسلہ کہتے ہیں. یہاں اس کی ایک میننگ بھی ہوتی ہے کہ جدا کرنا نیک کو بد سے، لیکن یہاں جو خاص میننگ ہوتی ہے وہ مغز نکالنا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس آیت کے بارے میں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ قبروں سے جب نکالا جائے گا نا، مجھے نہیں پتا اس کو کس طرح سے تفسیر کروں، اس کی دو طرح سے تفسیر ہوتی ہے، اس کو آپ نوٹ کریں. ایک ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا تو انسانوں کے مغزوں کو کھینچ کر، اس کے دماغ کو کھینچ کر نکالا جائے گا اور اس کے مغز کو نچوڑا جائے گا، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے، اس میں سے جو اس نے گناہ کیے، حلال کے جو بھی اس نے کیا، وہ سب اس کو نچوڑ کر نکالا جائے گا اور پھر اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا. اور لیکن یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک عالم کہتے ہیں کہ جب انسان گزر جاتا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ابھی قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہ جب ایک انسان قبر میں جاتا ہے، قبر کی پہلی رات ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں منکر اور نکیر ہمارے سر پہ آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ منکر اور نکیر جب آتے ہیں نا، وہ اس طرح سے نہیں آتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر آرام سے سوال اور جواب کریں. وہ بالکل منکر نکیر اللہ سے پوچھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ کون سے دو فرشتے تھے، خلاق اور زاجر. خلاق اور زاجر جب آتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو بنانے کے لیے، وہ کس طرح سے اللہ سے پوچھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے منکر اور نکیر بھی جو ہے وہ پوچھتے ہیں. خدا کیا کریں، اللہ کہے گا اس کے سینے کو چیرو، کیونکہ سینے کے اندر جو ہے وہ مغز ہے نا، خاص جو ہمارا جو قیمتی چیز ہے وہ اندر چھپی ہوئی ہے سینے میں. تو کہیں گے اب اللہ کیا کرے گا، اللہ کہے گا دل کو نکالو. جب دل کو نکالیں گے تو پھر کہے گا کیا کرے اللہ کہے گا اس کو نچوڑو. جب اس کو نچوڑا جائے گا نا، پھر دل میں سے جو بغض، کینہ، نفرت، محبت اور اللہ کی محبت، عشق محمد اور آل محمد، قرآن، یہ سب جو بھی چیز نکلے گی، وہ جو نکلے گا نا، اب کہیں گے اللہ اب کیا کریں. اللہ کہے گا اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا، اور قبر کے اندر اس کو اسی حساب اور کتاب کے ذریعے سے اس کو قید کیا جائے گا، یا آزاد کیا جائے گا، یا جنت کھلے گی یا جہنم، خدا نہ خواستہ اس کو اسی طریقے سے رکھا جائے گا جب تک اس کو قبر سے دوبارہ نکالا جائے. تو اس کی جو حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہے، اس کی یہ تفسیر ہوتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم دوسری آیت کی طرف، وہ ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کے بعد آتا ہے إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. یہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ اس دن تمام ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان بے شک ربہم ان کا رب بہم ان لوگوں سے یومئذ اس دن لخبیر بہت زیادہ خبر رکھتا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ کیوں کا اللہ کو اس دنیا میں نہیں پتا، اللہ کو سب چیزوں کا پتا ہے. لخبیر یہاں بتاتے ہیں کہ یہاں اللہ نے تھوڑا بہت ہم لوگوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، جو بھی ہمیں کرنا ہو وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن خداوند عالم جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا. یہاں پھر وہ اجازت نہیں ہوگی، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہوگی. یوم اذن، اس دن تمام کے تمام جو چھپے ہوئے دلوں کے اندر راز ہیں، جو نیتیں چھپی ہوئی ہیں، جو بھی کچھ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، وہ سب کا سب ظاہر ہو جائے گا. یوم تبلی السرائر، سورہ طارق کی آیت نمبر 9 ہے نا. خداوند عالم اس دن یوم تبلی السرائر، تمام جو راز ہیں وہ سب اللہ نکال کے ہاتھ پہ رکھ دے گا، اور اس وقت اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اور پھر جب اللہ کہے گا سأعرف لک امرک، ان قریب تمہیں تمہارے اعمال ناموں کی خبر ہو جائے گی. اور جب اعمال ناموں کی خبر ہو جائے گی تو آپ سوچو کہ انسان کی کیا حالت ہوگی. اچھا ایک اور چیز جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، میں ابھی آیت کو دیکھ رہی ہوں کہ اگر ہمارے ذہن میں فوراً سوال آ سکتا ہے، اس کو آپ نوٹ کریے گا، اس کو نوٹ ضرور کریے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میرے نظر میں ہے. افلا یعلم، پس کیا نہیں جان رہا ہے وہ انسان، اذا جب بعثر، جب اتھل پتھل کر کے قبر کو کھول کر ظاہر کر کر اسے نکالا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں کے اندر ہے. دیکھیں یہاں آپ سوچو گے کہ قبر کے اندر تو انسان ہوتا ہے، تو من فی القبور کیوں نہیں آیا، ما فی قبور کیوں آیا ہے. اچھا یہ ما تو مٹیریل چیزوں کے لیے آتی ہے، غیر ذی العقول چیزوں کے لیے آتی ہے نا، ان چیزوں کے لیے آتی ہے جو مٹیریل ہوتی، جو عقل نہیں رکھتی.
تو آپ سوچو گے کہ یہاں پر جو ہے وہ ماں کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے. اس سے پہلے کہ آپ سوچیں میں فوراً آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں کہ یہاں ماں کیوں آیا ہے. اس کو بہت اچھے سے ہم نے نوٹ کرنا ہے کیوں ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ اچھا کیونکہ ماں کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے اس کے 2 پوائنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1 اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماں فی قبور، قبر میں جب انسانوں کو نکالا جائے گا تو انسان وہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایٹم یعنی ایک سیل سے زیادہ نہیں ہوگا. نمبر 1 ایک سیل ہوگا اور سیل سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا ایک. اور دوسرا یہ کہ جب انسان کو قبر سے نکالا جائے گا یہ بھی آپ دیکھیں وہ خاک ہوگا. ایک کچھ علماء کہتے ہیں کیونکہ خاک ہوگا، مٹیریل ہوگا، مٹی ہوگا، کچھ بھی اور نہیں ہوگا. تو جب ان کو قبر سے نکالا جائے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی. اور تیسرا پوائنٹ جو علماء کہتے ہیں کہ ماں کا مطلب ہے، ماں کا مطلب یہ کہ جب انسانوں کو قبر سے نکالا جائے گا وہ نہ تو اپنے ہوش میں ہوں گے، نہ حواس میں ہوں گے، نہ ان کا دماغ کام کرے گا، نہ یعنی وہی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی. جیسے اس دن ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے وہ پروانے کی طرح، وہ کس طرح سے قبروں سے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح نکلیں گی کہ ہوش میں نہیں ہوگی کہ ہمیں راستہ کہاں سے ملنا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں نہیں جانا. ان کو کچھ ہوش نہیں ہوگا. اس لیے خدا نے اس وقت اس حالت انسان کو اللہ نے ماں کا لفظ دے کر بولا ہے. چلیں میں اس کو جلدی سے ختم کرتی ہوں. پھر یہاں پر کچھ خاص پوائنٹس ہیں جس کو ہم نے کرنا ہے. بس یہاں پر یہ آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لکنود ہے اور واقعاً جو ہے وہ اچھا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قسم کیوں کھائی گئی ہے اور کس وجہ سے کھائی گئی ہے. پہلے میں بہت دفعہ کر چکی ہوں اور جب انشاءاللہ قسموں میں آؤں گی تو اس کو بھی کروں گی. اچھا یہاں اللہ نے قرآن میں کچھ انسان کی کوالٹیز بتائی ہے، اس کو بھی آپ حفظ کر لیجئے گا. خداوند عالم نے قرآن میں انسان کی بہت بری بری کوالٹیز بھی بتائی ہیں. جلدی سے کرتی ہوں، اس کو ختم کرنا ہے آج مجھے. اللہ نے انسان کے لیے کہا ہے ظلومن جہولا، ظالم اور جاہل، ہلوءن حریص، یعوسا نا امید، کفورا نا شکرا، جزوعن خدا کا بے صبرا، منوعن بخیل نہ دینے والا، منع کرنے والا. اور بھی بہت زیادہ اللہ نے انسان کے لیے جلد باز اور بہت زیادہ اللہ نے کہا یہ دنیا پرست ہے، حب دنیا میں سب کچھ بھول جاتا ہے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، نماز سے سستی کرتا ہے. یہ بہت زیادہ اللہ نے جہاں انسان کی بری خصلتیں بیان کی وہاں اچھی بھی خصلت بیان کی ہے. اللہ نے کیا کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْصِيلًا. یعنی میں نے اس بنی آدم کو، جسے ہمیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 ہے کہ اللہ کہتا ہے کرمنا بنی آدم، میں نے انسان کو کریم بنایا. کتنا خوبصورت پروردگار عالم نے انسان کی یہاں پر تعریف بھی کی ہے. اور کہتے ہیں وَفَضَّلْنَا، میں نے اس کو بہت زیادہ اپنی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی. اور پھر کہتے ہیں احسن و تقویم، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی اگر آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے کائنات میں اتنی 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 مخلوقات خلقی لیکن کہیں پر بھی نہیں کہا کہ احسن الخالقین. اللہ نے جو تکبر کیا اور کہا واو، جب انسان کی صرف اور صرف انسان کی خلقت کے اوپر اللہ نے تکبر کیا اور اللہ نے کہا واہ کیا چیز خلقی اور میں نے خلقی، یعنی تکبر سے کہا یہ صرف انسان ہے. آپ دیکھو جہاں بری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں نا وہاں انسان کی اچھی چیزیں بھی بتائی ہیں وہی. اور پھر کہتا ہے میں نے اس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، سب مخلوقات کے اندر روح خلق بھیجی ہے لیکن انسان کے اندر من روحی ہے، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے. پھر اس کے اندر عقل رکھی، عشق اپنی محبت رکھی، اپنی محبت رکھی. پھر وہی جب یہ ساری چیزیں رکھی تو اللہ نے پھر اس کی تربیت کے لیے اولیاء، انبیاء، اوصیاء بھیجے. اور پھر اس کے اندر وہ جو وسوسے شیطان کے ہیں، ہوس ہے، یہ ساری شیطانی قوتیں بھی آ گئی ہیں. اب ان سے لڑنے کے لیے انسان جب جیت جائے گا نا وہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا. وہی انسان، ابھی انسان جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا ایک فائٹ چل رہی ہے اوپر جانے کی، نیچے آنے کی، اوپر جانے کی، نیچے آنے. یہ تمام اچھی چیزیں بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور خراب بھی. اب اس فائٹ کو کون جیتے گا یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ فائٹ کو جیت کر جو اوپر کی طرف جائے گا، میرے رب کی طرف جائے گا، جو نفس سے لڑ کر، شیطان سے لڑ کر اوپر جائے گا نا وہی کامیاب ہوگا اور وہی اللہ کو
पसंद है। तो बाकी इसके अंदर वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जब नेमतें देता है, देखता है अल्लाह के पैसे दौलत देखता है, तो वो नाफरमानी करता है, तकब्बुर करता है। और अल्लाह जो हर चीज़ से हिसाब और किताब अल्लाह के पास है, और क़यामत के दिन वो ज़ाहिर करेगा। कभी कभी यहाँ पर भी वो ज़ाहिर कर देता है, अल्लाह हर चीज़ को ज़ाहिर करता है। वहुस्सिल मा फ़ी सुदूर, इंसान समझता है कि मेरी पकड़ नहीं होगी, उसकी पकड़ इस दुनिया में भी होगी, आखिरत में भी होगी। वहुस्सिल मा फ़ी सुदूर, छोटी चीज़ को निचोड़ के अल्लाह निकाल के ले आएगा, हमारे दिमागों से भी, हमारे दिल से भी। और फिर ये इंसान को नहीं भूलना चाहिए। एक आखिरी पॉइंट जल्दी से बता देती हूँ, आपके जहन में शायद आ जाए, फिर इसको ख़त्म करती हूँ और फिर हम सलवात पढ़ते हैं। कि देखिए आपके जहन में ये चीज़ आएगी तो अल्लाह कहता है बहुत से नमाफिर, कौन सी आयत थी कि कुबूर की कौन सी आयत थी? हाँ हाँ, अफला यालमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर, कुबूर कब्र। अब आप सोचोगे कि कुछ इंसान तो दरिया में मर जाते हैं, कुछ इंसानों को तो जैसे उनके मज़हब के मुताबिक उनको जलाया जाता है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको जानवर खा जाते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं जब बम फटता है तो उसके अंदर उनके बिल्कुल बॉडी के पार्ट्स मिलते ही नहीं हैं। तो कैसे हो सकता है कि हर इंसान की कब्र हो? इसको आप जल्दी से नोट कर, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। देखिए खुदावंद आलम ये कहता है कि कब्र क्या होती है। कब्र ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल ज़ाहिरी चीज़ हो, वो भी होती है, लेकिन कब्र का असल मकसद होता है कि जहाँ इंसान के जिस्म के टुकड़े पड़े हो, जिस जगह पर मछली खा गई है वो जगह उसकी कब्र है, जिस जगह पर उसको जलाया गया वो जगह उसकी कब्र है, जहाँ पर जानवर खा गया वो उसकी कब्र है, जहाँ बम फटा और उसके जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो गए और वहाँ पर पहुँचे हैं, अगर वो आज़ा नहीं मिले हैं तो वो उसकी कब्र है। यानी जिस जगह पर इंसान के बॉडी के टुकड़े 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 हो जाते हैं जिस्म के, वो उसकी कब्र होती है। तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया, हम एक सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। खुदाया हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बार